جس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک فلسطین اب عباسیوں کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طاقت ٹوٹنے لگی اور عباسی خلافت کا کنٹرول کمزور ہونے لگا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ عباسی خلافت ٹوٹنے لگی اور آخر مسلمانوں کی یہ خلافت کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اب یہاں سے کہانی تھوڑی مشکل ہونے والی ہے۔ مسلمان اب جب بہت سارے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ چکے تھے تو اس ٹوٹی ہوئی خلافت میں مسلمانوں کی دو امپائر ایسی تھیں جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی، اور ان دو مسلمان امپائر کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کون فلسطین پر قبضہ کرے گا۔ تو اب مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے۔ اسی لیے آنے والے کئی سالوں تک فلسطین کبھی ایک امپائر کے پاس ہوتا تھا تو کبھی دوسرے کے۔ آخر ایک سال ان دو بڑی امپائرز سلجوق اور فاطمیز کی فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کی وجہ سے پیغمبروں کا شہر یروشلم، جسے اس سے پہلے مسلمان خلیفاؤں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا تھا، اب ان مسلمانوں کی ہی جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی دیواریں اور ٹاورز بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ اب جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ رہے تھے اور لڑ لڑ کر فلسطین کو بہت ہی کمزور کر دیا تھا، مسلمانوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ ان کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں سے بہت دور یورپ کا سب سے طاقتور آدمی مسلمانوں کی ان جنگوں کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے سامنے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنا سر جھکاتے تھے اور یورپ کا ہر عام آدمی اسے اپنا لیڈر مانتا تھا، اور اس کا نام تھا پوپ اربن II۔ جیسے ہی وہ نیا پوپ بنا، وہ اپنی پہلی سپیچ کے لیے اپنے تخت پر چڑھا اور اپنی اس سپیچ میں اس نے یورپ کے کرسچنز کو زندگی کا ایک نیا مقصد دیا، فلسطین۔ یہ اتنی امپورٹنٹ سپیچ تھی کہ اسی سپیچ کی وجہ سے آنے والے 200 سال تک مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں ہوئیں، جو آج تک پوری دنیا کو یاد ہے، جن کا نام تھا دی کروسیڈ۔ پوپ اربن نے اپنی اسپیچ شروع کی: اے لوگو سنو، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں، یورپ کا جو بھی کرسچن اس نئی ہولی جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پوپ کی ان باتوں نے کرسچنز کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دی، اور پوپ کی ان باتوں سے کرسچن مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ اس سپیچ کے بعد پوپ نے اپنے خاص لوگوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر جگہ جا کر یورپ کے عام لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے، جس میں یہ لوگ بہت سارے جھوٹ بھی بولتے تھے کہ مسلمان فلسطین میں کرسچنز کے ساتھ بہت ہی ظلم کرتے ہیں، اور کرسچنز کے سب سے ہولی چرچ میں مسلمانوں نے گھوڑے اور کتے باندھے ہوئے ہیں۔ آخر ان باتوں سے آہستہ آہستہ یورپ کے کرسچنز مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر پوپ نے پورے یورپ میں اعلان کیا کہ اگلے سال ہم سب مل کر مسلمانوں کے فلسطین پر حملہ کریں گے اور اسے چھین لیں گے۔